نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أوتيت القرآن ومثله معه أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم آتنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب عمل الذي يبلغنا حبك آمين يا رب العالمين الحمدللہ اللہ کے فضل سے آج ہم اس سلسلے کے دوسرے سیشن کا آغاز کر رہے ہیں۔ پچھلی دفعہ ہم نے علوم القرآن یا قرآنک سائنسز سے ہماری مراد کیا ہے اس پر بات کرنا شروع کی تھی کہ اس میں کیا کیا موضوعات شامل ہوتے ہیں، جس میں وحی ہے، اس کا نزول ہے، شان نزول ہے، پھر پریزرویشن اور حفاظت ہے، موضوعات ہیں، 7 لیٹرز کی بحث جو ایک بہت حساس و سینسیٹیو نوعیت کی بحث ہے وہ بھی اس میں آتی ہے، پھر قرآن مجید کی اوتھینٹسٹی ہے اور ایبروگیشن ہے۔ تو یہ 7-8 موضوعات قرآن مجید سے متعلق، یعنی قرآن مجید کے تعارف اور انٹروڈکشن سے متعلق، اور پھر قرآن مجید کو سمجھنے اور اس کی تفہیم اور اس کی ایگزیجسز اور اس کی تفسیر سے متعلق جو موضوعات ہیں وہ ہیں کہ ایک مفسر ہوتا کون ہے، اس کی شرائط کیا ہیں، اس کی کوالٹیز کیا ہیں، ٹائپس آف تفسیر کیا کیا ہیں، انیکوریٹ تفسیر کیوں ہوتی ہے، اس کے کیا کازز ہیں، تفسیر میں گمراہی کیوں ہو جاتی ہے، پھر اصول تفسیر کیا ہیں، اور کچھ انٹروڈکشن ہے مفسرین اور تفاسیر کا۔ علوم القرآن پر جو مختلف کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں سے چند کا تعارف پیش کیا گیا تھا، مختلف اکابر علماء کی تحریر کردہ کتابوں کے عنوانات آئے تھے۔ پھر ہم نے لفظ قرآن کو دیکھا تھا کہ لغتاً قرآن قرأ یقرأ سے بنا ہے۔ قرأ یقرأ کے معنی پڑھنا، اور قرآن وہ کتاب جو سب سے زیادہ پڑھی جائے، سب سے کثرت سے پڑھی جائے، اور جو قرآن مجید کا اصطلاحی معنی ہے، ٹرمینولوجیکل میننگ ہے، جو ایک ٹرمینالوجی اور اصطلاح کے طور پر لفظ قرآن استعمال کیا جاتا ہے۔ تو قرآن جب ہم کہتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے، تو ڈیفینیشن ہمیشہ کمپریہنسو ہونی چاہیے کہ جو کچھ اس کے اندر ہے وہ سب اس میں آ جائے، اور جو اس کے اندر نہیں ہے وہ اس سے باہر رہے، ٹھیک ہے، ایسی کمپریہنسو ڈیفینیشن ہونی چاہیے۔ تو کئی ڈیفینیشنز اس کی گئی ہیں مختلف آیات اور روایات کی روشنی میں، جو سب سے زیادہ جامع ڈیفینیشن مختلف کتابوں میں ذکر کی گئی ہے ان میں سے ایک یہاں پر مذکور ہے کہ القرآن کلام اللہ المعجز، قرآن مجید یہ اللہ کا معجزانہ کلام ہے، میراکولس ورڈ ہے، المنزل علی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بواسطہ جبرائیل علیہ السلام۔ دوسری بات یہ کہ قرآن نازل شدہ ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر۔ تو کلام اللہ کا ہے، اس کلام میں نہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اپنے کوئی الفاظ ہیں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے کوئی الفاظ ہیں، تو الفاظ اللہ ہی کی طرف سے، صرف ٹرانسمیشن ہوئی ہے، صرف پہنچایا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ المکتوب فی المصاحف، جو صحیفوں میں لکھی ہوئی ہے، صحیفے سے مراد کیا ہے، اس پر تفصیلی بات ہوئی تھی کہ یا تو لوح محفوظ مراد ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، جس صحیفے میں قرآن مجید اور ساری آسمانی کتابیں اور تقدیر اور سارے معاملات درج ہیں، اور یا پھر اسکرپچرز اور صحیفوں سے مراد وہ ہیں جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تیار ہوئے تھے، وہ انشاءاللہ ہم ہسٹری آف پریزرویشن میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ المتعبد بتلاوتہ whose recitation is an act of worship itself، صرف پڑھنا قرآن کا، یہاں سمجھنے کی بات نہیں ہو رہی، سمجھنا الگ کام ہے، سمجھنا الگ عبادت ہے، سمجھنا ایک باقاعدہ ایک ضروری بھی ہے اور اپنی جگہ ایک مستقل ذمہ داری بھی ہے، لیکن یہ کہنا کہ بغیر سمجھے قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یہ بہتان ہے، نبی علیہ السلام پر بہتان ہے۔
ٹھیک ہے، وہ الف لام میم والی مثال ہم نے پچھلی دفعہ دیکھی تھی کہ الف لام میم کی تلاوت پر 30 نے کیا، لیکن الف لام میم کا مطلب کسی کو نہیں پتا. تو قرآن مجید کی اپنی برکت ہے، اپنی نورانیت ہے، اس کا اپنا اجر ہے. بغیر سمجھے پڑھنے سے بھی فائدہ ہوتا ہے. صرف اس کی تلاوت ہی اپنی جگہ عبادت ہے، اور یہ شان کسی اور کتاب کی نہیں کہ جس کا صرف پڑھنا عبادت ہو. اور پھر بگننگ اور اینڈنگ جو ہے اس کی حد بندی کر دی گئی. المفتوح بسورۃ الفاتحہ والمختوم بسورۃ الناس. سورۃ الفاتحہ سے شروع ہوتی ہے، سورۃ ناس پہ ختم ہوتی ہے. ہم تک کیسے پہنچی؟ المنقول الینا نقلا متواترا بلا شبہۃ. ہم تک پہنچی ہے کنٹینیوس ٹرانسمیشن سے. کنٹینیوس ٹرانسمیشن یہ متواتر ایک اصطلاح ہے، ایک ٹرمینالوجی ہے کہ ہر زمانے اور ہر علاقے میں اتنے لوگوں نے وہ بات بیان کی ہو کہ ان سب کا جھوٹا ہونا عقلاً ناممکن. تو جو اس طرح سے جو بھی خبر ٹرانسمٹ ہوتی ہے اس کو متواتر کہتے ہیں، اور یہ ہائیسٹ اوتھینٹسٹی لیول ہے کسی بھی خبر کا. اس سے اونچا کوئی درجہ نہیں ہوتا. تو قرآن مجید کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف متواتر ہے. پھر ہم نے لفظ وحی کو سمجھا تھا کہ وحی کسے کہتے ہیں. وہی کہ پہلے لٹرل میننگ پھر ٹرمینولوجیکل میننگ. لٹرلی وحی کہا جاتا ہے الاشارۃ بسرعۃ، پوائنٹنگ آؤٹ کوئکلی، تیزی سے اشارہ کر دینا، یہ اس کا لٹرل میننگ. ٹرمینالوجی کے طور پر، اصطلاح کے طور پر، لفظ وحی کلام اللہ المنزل علی رسولہ، اللہ کا وہ کلام جو اس کے رسولوں میں سے کسی رسول پر نازل ہوتا ہے، اس کو وحی کہا جاتا. اور پھر یہ ٹرمینالوجی اتنی کامن ہو گئی، اتنی کثرت سے استعمال ہونے لگی کہ اب علماء کہتے یہ ہیں کہ لفظ وحی اپنے لٹرل میننگ میں کسی اور کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ سننے والے کو شبہ ہو سکتا ہے کہ آپ اصطلاحی معنی مراد لے رہے ہیں. حالانکہ ختم نبوت پر ہمارا یقین ہے، اور وہ تو بیسک یعنی کارنر سٹون ہے ہمارے عقیدے کا، ختم نبوت. تو اس لیے اب جب بھی لفظ وحی استعمال ہوگا اسی معنی میں استعمال ہوگا، کلام اللہ المنزل علی رسولی، اللہ کا کلام جو اس کے رسولوں میں سے کسی رسول پر نازل ہوتا ہے. ہاں، قرآن مجید میں لفظ وحی لٹرل میننگ میں بھی استعمال ہوا. ہم نے مثالیں دیکھی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے وحی کا لفظ آیا، شہد کی مکھی کے لیے وحی کا لفظ آیا. ٹھیک ہے، تو دل میں بانٹ ڈالنا. یہ ریولیشن، یہ جو وحی نازل ہوتی تھی نبی علیہ السلام پر یا پچھلے انبیاء پر، تو اس کے 3 طریقے ہو سکتے ہیں جو خود سورہ شورہ کی آیت نمبر 51 میں بیان ہوئے. نمبر 1 ڈائریکٹ ریولیشن، جس میں درمیان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا واسطہ نہیں تھا، براہ راست اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. دوسرا پردے کے پیچھے سے کلام ہوا، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پر ہوا. اور تیسرا فرشتے کے ذریعے سے. اب اس وحی کے موضوع کو پچھلی دفعہ ہم نے کلوز کرنا تھا، لیکن کچھ انٹروڈکشن اور انٹروڈکٹری باتوں میں وقت زیادہ لگا تھا. اس میں 2 چیزیں رہ گئی ہیں، وہ ابھی کمپلیٹ کرتے ہیں، پھر اگلا موضوع شروع کرتے ہیں. ان 3 الفاظ میں کیا فرق ہے؟ وحی، کشف اور الہام. صحیح. تو جیسے ابھی ہم نے ابھی ریویژن کیا، تو وحی سے مراد تو ہو گئی ریویلیشن. اور ابھی ہم نے یہ بات بھی طے کر لی کہ اس لفظ وحی کو ہم کسی اور معنی میں استعمال بھی نہیں کریں گے. تو اب وہ جو وحی کا لٹرل میننگ تھا، اور قرآن مجید نے جو لٹرل میننگ کے طور پر اس کو استعمال کیا تھا، اس کے لیے ایک متبادل لفظ کیا ہے؟ وہ الہام یا کشف کا ہے. ٹھیک ہے، لٹرل میننگ آف وحی. تو اب اگر ہمیں کبھی وحی کے لغوی مطلب کے طور پر لفظ وحی کو استعمال کرنا ہے، تو وہاں ہم لفظ وحی استعمال نہیں کریں گے، بلکہ الہام یا کشف کہیں گے. اچھا، الہام کسے کہتے ہیں؟ دل میں بات ڈالنا. جیسے وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا تذکرہ ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسیٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو، اب ہم
لفظ وحی استعمال نہیں کریں گے، حالانکہ قرآن نے وحی کا لفظ استعمال کیا، لیکن ہم کہیں گے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں الہام کیا، الہام کیا، اور وہ اتنا اسٹرانگ تھا کہ اس الہام کی بنیاد پر انہوں نے اپنے دودھ پیتے بچے کو صندوق میں ڈال کے دریا کے حوالے کر دیا۔ یہ کوئی ماں ایسے نہیں کر سکتی جب تک اسے پورا یقین نہ ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام کا ہونا یہ نبوت کے ساتھ خاص نہیں، انبیاء کے علاوہ بھی کسی پر الہام ہو سکتا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر ہوا، ٹھیک؟ اور سیدہ مریم سلام علیہا، ان سے اگرچہ فرشتے کے ذریعے سے بات ہوئی، ٹھیک ہے، لیکن بعض روایات میں آتا ہے کہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی ان کے، سیدہ مریم سلام علیہ، اور اسی طرح اور اس کے دلائل۔ کشف کیسے کہتے ہیں؟ کشف اور الہام بنیادی طور پر صرف فرق کیا ہے؟ سینسری ان پٹ، اگر کوئی چیز نظر آئے، کوئی چیز سنی جائے تو اس کو کشف کہا جاتا ہے، کوئی چیز انٹیوشن اور وجدان سے سمجھ میں آ جائے تو اس کو الہام کہا جاتا ہے، بس سینسری نان سینسری کا فرق ہے ان دونوں میں، ٹھیک ہے؟ تو کوئی چیز آدمی کو اچانک نظر آ جائے، کوئی چیز آدمی کو سنائی دے، ٹھیک ہے، تو اس کو کشف کہا جائے گا، اور اگر ایسا کچھ نہ ہو، کوئی سینسری انپٹ انوالو نہ ہو، براہ راست دل میں کوئی بات پختہ ہو جائے، اس کو الہام کہا جائے۔ اچھا، ہمارے ہاں یہ جو تصوف کی کتابیں ہوتی ہیں، اسی طرح بزرگوں کے واقعات ہوتے ہیں، اس میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اور لوگ ان چیزوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک تو بنیادی بات یہ سمجھنی چاہیے کہ الہام اور کشف کے کنٹینیوٹی کو تسلیم کرنے سے نہ کوئی شرک ہو جاتا کہ یہ ابھی بھی ہو سکتا ہے، وحی کا دروازہ تو بند ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، پرماننٹلی بند ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن الہام اور کشف کا دروازہ یہ بعد میں کھلا ہوا ہے، اس کو کوئی نہیں مانتا نہ مانے، لیکن اس کو ماننے کو شرک کہنا، اس کے لیے دلیل چاہیے جو دلیل موجود نہیں، صحیح؟ تو یہ ہو سکتا ہے، جیسے لوگ مذاق اڑاتے ہیں معاذ اللہ، امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے بارے میں معروف ہے نا کہ ایک وقت تھا کہ ان کو جب وہ وضو کیا کرتے تھے اور آس پاس لوگ وضو کر رہے ہوتے تھے تو وضو کے پانی میں گناہ دھلتے ہوئے نظر آتے تھے، اب ایک کشف ہے، تو انہوں نے اللہ سے دعا کیا، اللہ اس کی وجہ سے میں لوگوں کے بارے میں بدگمان ہو رہا ہوں، تب جا کے وہ سلسلہ بند ہوا۔ اب یہ ایک واقعہ نریٹڈ ہے، کتابوں میں درج ہے، ان کے شاگردوں نے ذکر کیا ہے، آپ کو نہیں اچھا لگتا تو بھائی نہ مانے، لیکن اس کو شرک اور اس کو گمراہی اور اس کو کفر اور یہ سب کچھ تو نہ بولیں، اس کو شرک گمراہی کفر کہنے کی کوئی دلیل نہیں، قطعاً کوئی دلیل نہیں، ٹھیک؟ تو کہتے ہیں کہ کشف جو ہے وہ سینسری انپٹ کے ساتھ ہے، الہام بغیر سینسری انپٹ کے ساتھ، لیکن ان دونوں میں ایک فرق ہے، وحی اور غیر وحی، یعنی نبی کو جو وحی ہوتی ہے اور غیر نبی کو جو الہام یا کشف ہوتا ہے، اس میں ایک بہت بنیادی فرق ہے، وہ یہ پیراگراف پڑھ لینا چاہیے۔ کہتے ہیں وحی آف دا prophets از absolutely certain، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، جبکہ یہاں شک کی گنجائش رہے گی کہ یہ الہام ہے یا کوئی شیطانی وسوسہ، غلطی لگنے کا امکان رہے گا۔ وہاں کسی نبی کو کبھی یہ پریشانی نہیں ہوتی تھی کہ یہ جو میرے دل میں وحی آئی ہے یہ شیطان کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے، نہیں، ان کو بالکل 100% سے زیادہ یقین ہوتا تھا کہ اللہ کی طرف سے، absolutely certain and must be obeyed۔ وحی جو ہے یہ حجت ہے، یہ دین میں دلیل ہے، اس کی پیروی کرنا، اس کی اطاعت کرنا یہ ہر ایک پر فرض ہے، جبکہ الہام اور کشف ایسا نہیں، کہتے ہیں انسپریشن اور الہام از ناٹ اے سرٹن تھنگ، hence they form neither an argument in matters of faith nor do they become obligatory۔ تو کسی کا ذاتی الہام وہ عقیدے کی بنیاد نہیں ہو سکتا، کسی کا ذاتی الہام وہ کسی دوسرے کے لیے اس پر عمل کرنا فرض نہیں ہو جائے، یہ فرق رہے گا وحی میں اور کشف اور الہام میں، یہ فرق رہے گا۔ ان فیکٹ
if one gets an inspiration or dream, خواب بھی آ سکتا ہے, that is not in accordance with the universally known injunctions of the Quran and Sunnah, then it will not be considered permissible or an authority to act according to its directive. اگر کسی کا الہام, کسی کو ہوتا ہے کہ مجھے کوئی چیز نظر آئی, مجھے خواب میں یہ کرنے کو کہا گیا کہ فلاں کو قتل کر دو, تو اب کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے بھائی. تو یہ اس کا یہ کشف یا اس کا یہ الہام اس کے لیے حجت نہیں ہوگا. اچھا, ہمارے ہاں ہیں کچھ بیوقوف لوگ ایسے نا, وہ جیسے کہتے ہیں بھائی حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی تو حکم دیا گیا تھا, انہوں نے ایک معصوم بچے کو قتل کر دیا تھا, تو کشف اور الہام کے ذریعے سے اتنا سارا کام ہو سکتا ہے. بھائی وہ کشف اور الہام نہیں تھا, وہ وحی تھی. حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں جمہور کا موقف یہ ہے کہ وہ نبی تھے, نبی تھے, اور وحی کی ڈائریکشن پر عمل کر رہے تھے. جو کچھ انہوں نے کیا وہ وحی کی بنیاد پر کیا. ٹھیک ہے, ایسی کوئی سورس ہمارے پاس یا کسی اور بزرگ کے پاس, کسی بڑے کے پاس نہیں ہے کہ وہ اس بنیاد پر کسی کو جو ہے وہ قتل کر دے, یا کسی کا جا کے جو ہے وہ کسی کی کشتی توڑ دے, کسی کو نقصان پہنچا دے. نہیں, اس کی اجازت نہیں. ٹھیک ہے, تو ایک تو ان الفاظ کے معنی بھی واضح ہونے چاہیے, اور ان دونوں میں جو فرق ہے وہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے. دوسرا ہے وحی کی دو ٹائپس. کس اعتبار سے؟ ریسیٹیشن کے اعتبار سے. وحی کی ایک قسم یہ ہے جس کی ریسیٹیشن ہوتی ہے, اس کو کہا جاتا ہے وحی متلو. That which is recited, جس کی تلاوت ہوتی ہے. اور ظاہر ہے وہ کیا ہے؟ قرآن حکیم. لیکن وحی کی ایک اور ٹائپ بھی ہے, اور وہ بھی وحی ہے جیسے قرآن وحی. صرف فرق کیا ہے؟ اس کی تلاوت نہیں ہوتی. اس کو کیا کہا جاتا؟ وحی غیر مطلوب. بس صرف تلاوت کے اعتبار سے فرق ہے, ورنہ وحی ہونے میں کوئی فرق نہیں. اچھا بھائی, ہمارے پاس کیا دلیل ہے اس بات کی کہ قرآن کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی؟ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان موجود. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, یہ غالباً ابو داؤد کی روایت ہے, اوتیت القرآن ومثلہ معہ. اوتیت القرآن, I was given the Holy Quran. ومثلہ معہ, and something similar as well. مجھے قرآن بھی دیا گیا, قرآن جیسی ایک اور چیز بھی دی گئی. قرآن جیسی کا مطلب کیا ہے؟ کہ قرآن بھی وحی ہے, وہ بھی وحی ہے. وحی ہونے میں دونوں میں کوئی فرق نہیں. یہ جو وحی ہے جو قرآن کا حصہ نہیں ہے, جس کی تلاوت نہیں ہوتی, وہ کہاں ریکارڈڈ ہے؟ حدیث مبارکہ. خود قرآن مجید سے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے علاوہ بھی وحی نازل ہوتی تھی یا نہیں. تو یہ جو تحویل قبلہ کا واقعہ ہے, یہ اس کی دلیل. بہت زیادہ مونوٹنس ہو گیا, تو ذرا آپ ساتھیوں میں سے کوئی شیئر کریں گے کیا معاملہ تھا؟ تحویل قبلہ کا پورا واقعہ کیا تھا؟ کون بتائیں؟ تھوڑی 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 جزیات سے بتا دیں مل جل کے, تھوڑا آپ لوگ بھی شریک ہوں.
ठीक है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो काबे के साथ थे। हाँ, यानी यूँ कहें कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मक्के में होते थे ना, तो मक्के में एक इस्तिलाह है इस्तिकबालुल क़िबलतैन, दो क़िबलों को फॉलो करना, वो पॉसिबल था। ठीक है, क्योंकि अगर आप मैप में देखें, बड़ा क्यों नहीं हो रहा। मिसाल के तौर पर ये मक्का जो है ये जद्दा के करीब है ना, सही। और फ़लस्तीन है ये जो बदबख्तों ने इसराइल लिखा हुआ है, तो यहाँ फ़लस्तीन है असल में। ठीक है, तो तकरीबन नॉर्थ बनता है, सही, शिमाल। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम काबे की जुनूबी दीवार के सामने खड़े होते थे, साउथ वॉल के सामने खड़े होते थे। तो आपके सामने काबा भी होता था और बैतुल मक़दिस भी होता था। मक्के में ये मुमकिन था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके कहाँ चले गए, मदीना मुनव्वरा। अब मदीना मुनव्वरा में ये पॉसिबल नहीं रहा। क्यों? मक्का नीचे है साउथ में, बैतुल मक़दिस ऊपर है नॉर्थ में। तो आप बैतुल मक़दिस की तरफ रुख करें तो काबे को पीठ होती है। ये मसला था। तो जब आप हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आए, तो कितने अरसे नमाज पढ़ी है बैतुल मक़दिस की तरफ? तकरीबन रिवायात में आता है कोई 17 महीने। 17 महीने आपने ऐसे नमाजें पढ़ी कि रुख बैतुल मक़दिस की तरफ होता था और पीठ काबे की तरफ होती थी। और यह आपके लिए बहुत भारी था, बहुत भारी था। मुहाजिरीन के लिए बहुत भारी था, जिनको काबे से शदीद मोहब्बत थी। फिर क्या हुआ? किबला कैसे तब्दील हुआ? दौरान नमाज वही का नुज़ूल हुआ। ज़ोहर की नमाज आप बनु सलमा के कबीले में अदा फरमा रहे थे, आज जहाँ मस्जिद क़िबलतैन है, दो क़िबलों वाली जो मस्जिद है, तो नमाज के दौरान हुक्म आया और आपने किबला तब्दील फरमाया। अब इसको जो कुरान मजीद ने इस वाक़े को नरेट किया है सूरह बकरा में दूसरे पारे के आगाज़ में, सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन्नास मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा, उससे जो अगली आयत है 143, उसमें क्या फरमाया? वमा जअलनल क़िबलतल्लती कुनत अलैहा इल्ला लिनअलम मन यत्तबिउर रसूल मिम्मन यनक़लिबु अला अक़िबैहि। अच्छा, तंजील। ये है जनाब सूरतुल बकरा 143। इसका जो दूसरा हिस्सा, कहते हैं वमा जअलनल क़िबलतल्लती कुनत अलैहा इल्ला लिनअलम, कहते हैं एंड वी डिड नॉट मेक द क़िबला व्हिच यू यूज्ड टू फेस एक्सेप्ट दैट वी कम टू नो मन यत्तबिउर रसूल मिम्मन यनक़लिबु अला अक़िबैहि, who would follow the messenger from who would turn back on his heels। इम्तिहान ये था, साहबा का इम्तिहान ये लिया गया कि जिनकी ख्वाहिश थी कि काबा किबला हो, वो क्या अपनी ख्वाहिश पर अमल करते हुए काबे की तरफ रुख करते हैं, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हुए बैतुल मक़दिस की तरफ रुख करते हैं? कौन रसूल की पैरवी करता है, कौन अपनी ख्वाहिश को फोकस करता है, ये इम्तिहान था। ठीक है। अच्छा, हमारा जो
محل استشہاد ہے، جو جہاں سے ہم دلیل اخذ کر رہے ہیں اپنی بات کے لیے کہ قرآن کے علاوہ بھی وحی نازل ہوتی تھی، وہ کون سے الفاظ ہیں؟ وہ یہ الفاظ ہیں: وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اے نبی جو قبلہ ہم نے آپ کے لیے مقرر کیا تھا، وہ اس لیے کیا تھا کہ ہم دیکھیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے، کون خواہش کی پیروی کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے آپ کے لیے بیت المقدس کو قبلہ بنایا۔ جب اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بنایا تو قرآن میں ہونا چاہیے۔ تو آپ سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک پڑھ جائیں، کوئی آیت نہیں ملے گی آپ کو جہاں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہو کہ آپ رخ کریں بیت المقدس کی طرف۔ تو سوال یہ ہوا کہ یہ حکم کہاں آیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں اپنی طرف نسبت کر رہا ہے کہ ہم نے آپ کے لیے بیت المقدس کو قبلہ بنایا تھا۔ کہاں ہے وہ آیت؟ قرآن میں ہے ہی نہیں۔ کیا معلوم ہوا؟ قرآن کے علاوہ بھی وحی کا نزول ہوتا تھا نبی علیہ السلام پر، اور احادیث سے پتہ چل جائے گا، وہ احادیث میں موجود ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے مدینہ منورہ، تو آپ کو حکم ہوا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ 17 مہینہ آپ نے ایسے گزارے، اور پھر اس کے بعد قبلہ تبدیل ہوا۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے علاوہ بھی وحی کا نزول ہوتا تھا۔ ایک اور دلیل دیکھ لیجئے، ویسے تو بہت ساری ہیں۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 6، مشہور آیت ہے جس میں وضو کے فرائض بیان ہوئے ہیں۔ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو چہروں کو دھو لیا کرو، ہاتھوں کو دھو لیا کرو، کونیوں سمیت سر کا مسا کر لیا کرو، پیروں کو دھو لیا کرو۔ یہ وضو کے فرائض آ گئے۔ اچھا، سورہ مائدہ کب نازل ہوئی؟ سورہ مائدہ کا زمانہ نزول ہے 6 ہجری، ہجرت کے چھٹے سال۔ اچھا، بعض آیات وہ ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال پرملال سے کوئی 3 4 مہینے پہلے نازل ہوئی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تم پر دین مکمل کر دیا، نعمت مکمل کر دی۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پرملال سے 4 مہینے پہلے، یعنی ربیع الاول میں آپ کا انتقال ہے، اور حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت نازل ہو رہی ہے ذوالحجہ میں، 4 مہینے کا فرق ہے۔ ایسی آیات بھی ہیں اس صورت میں جو اتنا آخر میں جا کے نازل ہوئی۔ بہرحال لگ بھگ میجورٹی آیات 6 ہجری 7 ہجری میں نازل ہوئی۔ تو کیا خیال ہے 6 ہجری سے پہلے صحابہ بغیر وضو کے نمازیں پڑھ رہے تھے؟ وضو کے فرائض تو یہاں بیان ہوا، تو یہ تو ہو نہیں سکتا۔ اچھا، نماز کب فرض ہوئی؟ فرضیت تو مکے میں آ چکی تھی، تفصیلی احکام مدینے میں آئے، اور 5 وقت کی نماز کا پورا نظام معراج کے موقع پہ دیا جا چکا تھا: فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ تو نمازیں تو مکے سے پڑھتے ہوئے آ رہے تھے سب، تو کیا وضو کرنا اب شروع کیا تھا مائدہ میں جا کے جب سورہ مائدہ نازل ہوئی؟ نہیں، وضو تو پہلے دن سے ہو رہا تھا۔ تو آپ کو کس نے سکھایا وضو کرنا، جب قرآن نے تو سن 6 ہجری میں جا کے وضو کے فرائض بتائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا تھا قرآن کے علاوہ، ٹھیک ہے؟ اور بھی یعنی صراحتاً جہاں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتائی یہ بات، اور وہ بات قرآن میں نہیں، ٹھیک ہے؟ سورہ نساء میں کہا گیا آیت نمبر 77 میں: الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، اے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن سے مکے میں کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ باندھ کے رکھو؟ یعنی صحابہ اکرام کو مکے میں جو تشدد ہو رہا تھا، ظلم ہو رہا تھا، کوئی ریٹیلیشن، کوئی جوابی کارروائی کی اجازت نہیں تھی۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی آپ کو نہیں معلوم، آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن سے کہا گیا تھا کہ ہاتھ باندھ کے رکھو؟ اللہ کا حکم تھا نا، تو کہاں ہے قرآن میں؟ کہیں ہے ہی نہیں کہ ہاتھ باندھ کے رکھو۔ سورہ تحریم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج کا ایک واقعہ آیا ہے کہ آپ نے اپنی ایک بیوی کو ایک راز کی بات بتائی، اور ان سے کہا کہ دیکھو آگے کسی کو نہ بتانا۔ اچھا، سوکنوں کا جو رشتہ ہے وہ بہت سینسیٹیو سا ہوتا ہے، تو بہرحال وہ ان زوجہ نے کسی دوسری کو ذکر کر دیا،
تو اب اللہ تعالیٰ اس واقعے پر تبصرہ کرتے ہیں، فلما نبأت بھی، جب ان زوجہ نے وہ راز کی بات دوسری کو بتا دی، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ نے یہ بات نبی کو بتا دی کہ آپ کا راز اب راز نہیں ہے، راز فاش ہو چکا ہے۔ تو قرآن میں کہاں ہے کہ اللہ نے بتایا ہو نبی علیہ السلام کو کہ آپ کا راز راز نہیں ہے؟ قرآن پورا قرآن پڑھ جائیے، نہیں ملے گا آپ کو۔ تو پتہ چلا یہ بات کہ آپ کا راز اب راز نہیں ہے، یہ بات آپ کو قرآن کے علاوہ وحی کے ذریعے بتائی گئی تھی۔ ٹھیک۔ اور ایسی دسیوں مثالیں۔ تو یہ دلائل رکھنے چاہیے ہر اس شخص کے سامنے جو دین میں حدیث کی حجیت یا اوتھینٹسٹی کو نہیں مانتا۔ اس کے سامنے آپ یہ سوالات رکھیں کہ بھئی اس کو حل کرو، حدیث کے بغیر حل کر کے دکھاؤ اس مسئلے کو، ہو ہی نہیں سکتا۔ چلیں جی، یہ تو تھا پچھلی دفعہ کا موضوع۔ یہاں تک کوئی بات، کوئی سوال، کوئی اعتراض؟ ذرا حبس وبسا نہیں ہو رہا؟ کیسا ہی ہے موسم؟ ہاں، ہو رہا ہے؟ تو کیا کریں، اے سی تھوڑا تیز کریں یا اے سی بند کر کے پنکھے چلا دیا ہے؟ اے سی تھوڑا تیز، ہاں پنکھے کا یہ مسئلہ ہے، آواز آئی تو ریموٹ کہاں گیا؟ نہیں نہیں، یہ اس کا ریموٹ ہے، ملٹی میڈیا پروجیکٹر کا ہے۔ ساتھ ہی کر رہے ہوں گے کام، تو دیکھیں آگے پیچھے یہیں کہیں ہوگا۔ یہ ندیم بیٹھے ہوں گے باہر، شہریار بھائی ذرا ان کو بلائیں۔ اچھا یہ رہا، مل گیا مل گیا مل گیا، جزاک اللہ جزاک اللہ، بہت شکریہ، مل گیا، ٹھیک 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 ٹھیک، جزاک اللہ۔ اوہو 29 پہ چل رہے ہیں، تو واقعی پھر تو گرمی ہوگی۔ چل، بسم اللہ۔ تو آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ ہے جناب، ہسٹری آف دا ڈسینٹ آف ریولیشن۔ نزول کی تاریخ، قرآن مجید کے نازل ہونے کی تاریخ۔ اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ظاہر ہے کہ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہمارا عقیدہ ہے، تو اب اس نزول کے بارے میں خود قرآن کیا بتاتا ہے؟ کہیں قرآن یہ کہتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو کب نازل کیا؟ لیلۃ القدر۔ کہیں کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ ٹھیک ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان کی کوئی ایک رات تھی لیلۃ القدر، اس میں پورا قرآن نازل ہوا۔ جبکہ بعض دیگر آیات سے پتہ چلتا ہے، جیسے مثال کے طور پر وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، اے نبی ہم نے اس قرآن کو جدا جدا کر کے نازل کیا، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، تاکہ آپ ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کو سنائیں۔ اور مشرکین نے اعتراض کیا نبی علیہ السلام پر، وہ اعتراض قرآن نے نقل کیا سورہ فرقان میں، لولا انزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، یہ پورا قرآن ان پر ایک ساتھ کیوں نہیں نازل ہو رہا؟ حالانکہ ایک طرف کہہ رہے ہیں رمضان میں نازل ہوا، لیلۃ القدر میں نازل ہوا، پورا نازل ہوا، اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، اور ہم جانتے ہیں 23 سال میں نازل ہوا ہے جا کے، غار حرا سے لے کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پرملال سے کوئی 8 9 دن پہلے تک وحی کا سلسلہ جاری رہا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قول کے مطابق، تو 23 سال۔ تو اب یہ دو باتیں بظاہر ٹکراتی ہوئی لگتی ہیں،
تو ٹکراؤ نہیں ہے، ٹکراؤ اس لیے نہیں ہے کہ یہ دو الگ الگ مراحل کی بات ہو رہی، دو مراحل میں قرآن کا نزول ہے، فیز ون اور فیز ٹو، دو مراحل۔ فیز ون کیا ہے؟ پہلا مرحلہ کیا ہے؟ فرام دا سیکرٹ ٹیبلٹ، جس کو قرآن مجید میں لوح محفوظ قرار دیا گیا، ٹو دا ہاؤس آف پریز، جس کو حدیث میں بیت العزہ قرار دیا گیا، عزت کا گھر۔ آن دا فرسٹ ہیون، پہلے آسمان پر۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک قول ملتا ہے مصنف ابن ابی شیبہ اور دیگر حدیث کی کتابوں میں کہ قرآن مجید دو مرحلوں میں نازل ہوا۔ پہلا مرحلہ تھا لوح محفوظ، اللہ تعالیٰ کے پاس سے حضرت جبرائیل کو دیا گیا علیہ السلام، وہ اس کو لے کر پورے قرآن کو لے کر ایک ساتھ ایک ہی رات میں ایک ہی وقت میں پورا قرآن لے کر نازل ہوئے پہلے آسمان پر۔ ہم جانتے ہیں 7 آسمان اللہ نے بنایا، اب 7 آسمان کی حقیقت کیا ہے وہ ہمیں نہیں پتا، متشابہات میں سے، لیکن بہرحال قرآن نے کہا ہے 7 ہیں تو ہم مانتے ہیں 7۔ تو جو پہلا آسمان ہے جس کو آسمان دنیا کہا قرآن نے، انا زینا السماء الدنیا بمصابیح، ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے مزین کیا۔ تو یہ جو پہلا آسمان ہے، یہاں اللہ کی عبادت کا ایک مرکز ہے جس کو بیت العزہ کہا جاتا ہے، عزت کا گھر، بالکل کعبہ شریف کے اوپر۔ ہر آسمان پہ اللہ کی عبادت کا ایک مرکز ہے۔ یہ جو معراج والی روایت ہے نا، مختلف آسمانوں پر مختلف انبیاء سے ملاقاتیں ہوئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو وہ ایک دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے اور ان کے ارد گرد بچے، معصوم بچے بیٹھے ہوئے تھے، یعنی جن بچوں کا بچپن میں نابالغی کی عمر میں انتقال ہو جاتا ہے، وہ حضرت ابراہیم کی کفالت میں چلے جاتے ہیں علیہ السلام۔ تو وہ جس دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے وہ بھی اللہ کی عبادت کا ایک مرکز تھا، اور اس کا ذکر تو خود قرآن میں آیا ہے سورہ طور کے آغاز میں، والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور، بیت المعمور۔ اور اس کی وضاحت معراج والی حدیث میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا تعارف کرایا گیا کہ یہ اللہ کی عبادت کا وہ مرکز ہے جہاں ایک وقت میں 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور فرشتوں کی تعداد اتنی ہے کہ جس کی ایک مرتبہ باری آ جائے دوبارہ نہیں آتی، اتنی تعداد ہے فرشتوں کی۔ تو بیت معمور 7ویں آسمان پر اللہ کی عبادت کا مرکز ہے، اسی طرح ہر آسمان پہ ہے، نام ہمیں صرف 7ویں آسمان والے کا پتہ ہے بیت معمور، اور پہلے آسمان کا پتہ ہے جس کو بیت العزہ کہا گیا۔ تو پورا قرآن، یہ جو آتا ہے قرآن میں کہ ہم نے قرآن نازل کیا رمضان میں، قرآن نازل کیا لیلۃ القدر میں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ والا جو نزول ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ اس بیت العزہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر تک، ٹو دا ہارٹ آف دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر نزول، یہ بھی اسی رات کو شروع ہوا ہے، اسی رات کو جو پہلی وحی ہے جو غار حرا میں آئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہ بھی اسی رات کو شروع ہوگی۔ ان دونوں مراحل کے لیے قرآن مجید دو الگ الگ الفاظ استعمال کرتا ہے۔
جب کبھی پہلے مرحلے کا تذکرہ ہوگا اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے انزلنا. گرامر کے لحاظ سے انزلہ ینزلو انزال باب فعال سے اس کا مطلب ہوتا ہے پورا کا پورا ایک ساتھ نازل کرنا. اس لفظ کے اندر ہی یہ معنی ہے، پورا کا پورا ایک ساتھ نازل کرنا. اس میں کوئی تدریج نہیں ہے، کوئی گریجول ڈسینٹ نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے کا مفہوم نہیں ہے. جبکہ جہاں کہیں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے کی بات ہوگی، جہاں بھی، تو لفظ آئے گا نزلنا. نزل ینزل تنزیلا باب تفعیل سے اس کا مراد ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا، تدریجن اتارنا، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا. ابھی جو آیت پڑھی سورہ بنی اسرائیل کی، وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، ابھی اس قرآن کو ہم نے جدا جدا کر کے آپ پر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑا تھوڑا سنائیں. وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ہی اتارا. اور یہ جو سورہ بقرہ میں رمضان والی آیت ہے، انزل فیہ القرآن، انزلہ سے. سورہ قدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ وہ انزلنا والا ہے. ٹھیک ہے، پورا ایک ساتھ، دو مراحل. اب مشرکین نے اس پر اعتراض کیا کہ بھئی یہ دو مرحلے میں کیا کیا ضرورت تھی اس کی؟ بھئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کیسے دی گئی؟ ہوں، کیسے دی گئی؟ ہاں، لوہے وہ پتھر کی تختیاں تھیں نا، الواح. پوری تورات ایک ساتھ لکھی ہوئی صورت میں دے دی گئی. تو مشرکین نے اعتراض کیا اگر آپ بھی ویسے ہی رسول ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام رسول تھے تو آپ کو بھی پورا قرآن ایک ساتھ لکھا ہوا ملنا چاہیے. تو یہ جو مشرکین آپ سے طرح طرح کے مطالبے کرتے رہتے نا، یہ کر کے دکھائیں، یہ کر کے دکھائیں، یہ کر کے دکھائیں، اس میں یہ بھی تھا کہ وَلَن نُؤْمِنَ لَكَ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ، پہلے تو آپ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ، پہلے تو آپ یہ کر کے دکھائیں کہ آسمان پہ چڑھتے ہوئے جائیں، ہمیں نظر آئے کہ آپ آسمان پہ چڑھ رہے ہیں. وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ، اور آپ کے آسمان پر چڑھنے کو بھی ہم نہیں مانیں گے حتیٰ تنزل علینا کتابا نقرأ، یہاں تک کہ آپ وہاں سے کوئی کتاب لے کر آئیں جو ہم خود پڑھیں. یہ کیا کہ آپ کہتے ہیں میرے دل پر نازل ہوتی ہے، میں بتاتا ہوں، ہمیں کیا پتا کہ آپ کے دل پر نازل ہو رہی ہے. لکھی ہوئی چیز موجود نہ ہو، آسمان سے آئے تو ہم مانیں. تو کیا حکمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی کتابیں جو ساری ایک ساتھ عطا کی، تورات، زبور، انجیل، سب کی سب، اس سے ہٹ کر قرآن کو اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا. تو اس کی کچھ حکمتیں ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لا الہ الا اللہ. ہوں، تو یہ جو گریجول ڈسینٹ ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا ہے، اس کا عنوان قائم کر کے انہوں نے اس کی کچھ حکمت ذکر کی ہے. اور یہ امام رازی علیہ الرحمہ نے تفسیر کبیر میں، اپنی مشہور تفسیر میں اس کو بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا. وہاں سے 4 پوائنٹس انہوں نے ذکر کیے ہیں. ویسے اور بھی بہت ساری حکمتیں ہو سکتی ہیں ظاہر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کا احاطہ کوئی کر بھی نہیں سکتا. چند باتیں جو ہمیں سمجھ میں آئیں، علماء کو سمجھ میں آئیں، ان میں سے انہوں نے 4 باتیں اخذ کی ہیں. کہتے ہیں پہلا نقطہ یہ ہے کہ the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم was unlettered، نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی امی کہا جاتا ہے. امی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ لفظ بنا ہے سے. کس کو کہتے ہیں؟ ماں کو. ٹھیک ہے، تو امی کا مطلب جو جیسے بچہ ہوتا ہے نا جو ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے آیا ہے،
وہ نہ بول سکتا ہے، نہ اس کو کوئی معلومات ہے، نہ کچھ لکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اصل میں یہودیوں نے مشرکین مکہ یعنی مکہ والوں کی تحقیر میں، ان کی توہین میں ان کا لفظ رکھ دیا، ان کا لقب رکھ دیا کہ یہ امی ہے. مکے والے کون ہیں؟ امی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی اللہ ہے جس نے امیین میں انہی میں سے رسول بھیجا. اشارہ تھا مکے والوں کی طرف. یہ حقارت سے یہودی کہتے تھے، کیونکہ یہود اور نصارہ کا لقب کیا ہے؟ اہل کتاب، کتاب والے ہیں. اچھا، مکے والوں پر نہ کوئی رسول آئے نہ کوئی کتاب آئی 2500 سال. اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک 2500 سال کا عرصہ ہے. نہ کوئی نبی نہ کوئی کتاب. تو وہ ان کو کہتے تھے یہ امی ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں، ان کو دینی کتابوں کا کچھ نہیں پتا، دین کا کچھ نہیں پتا، دینی علم نہیں ہے ان کے پاس. تو جو بات اہل کتاب مکے والوں کی حقارت میں کہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف اور اعزاز بنا دیا. بھئی عام آدمی کے لیے لکھنا پڑھنا نہ جاننا یہ ایک عیب ہے، ایک نقص ہے، ایک کمی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ سب سے اعلیٰ شرف بن گیا کہ آپ کے دنیا میں کوئی استاد نہیں. کیونکہ آدمی جس سے بھی لکھنا پڑھنا سیکھے گا وہ استاد ہو جائے گا. استاد کا مرتبہ شاگرد سے اونچا ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی استاد دنیا میں ہے ہی نہیں. آپ کی براہ راست تعلیم اور تربیت اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی. تو یہ آپ کے لیے شرف اور اعزاز. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ جو آ، ایک ایسے شخص جس نے، اچھا یہ جو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی امی کہتے ہیں نا، یہ آپ کی نبوت اور رسالت سے پہلے کی بات ہوتی ہے. یعنی اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے معلم بن گئے، استاذ بن گئے، اب تھوڑی امی ہے. جب آپ کو قرآن عطا کر دیا گیا، جب آپ کو دین کا علم عطا کر دیا، تو یہ قرآن کے حق ہونے کی بھی ایک دلیل ہے کہ ایک ایسے صاحب جن کو عام لکھنا پڑھنا نہیں پتا، ان کی زبان سے ایسا کلام جاری ہو رہا ہے کہ بڑے بڑے شاعر لوگ چپ ہو گئے ہیں اس کے سامنے. یہ جو قرآن کا میریکل ہونا ہے نا، معجزہ ہونا ہے، اس پر ہم آگے بات کریں گے انشاءاللہ کہ یہ اپنے الفاظ اور اپنے ٹیکسٹ کے اعتبار سے کیسے میراکیولس ہے. تو بڑے بڑے شاعروں کی زبانیں بند ہو گئیں قرآن کے آگے. اور عربوں کو اپنی ایک زبان ہی پر تو ناز تھا، اور تھا ہی کیا ان کے پاس؟ زبان تھی. اپنے آپ کو عرب اور باقی ساری دنیا کو عجم، یعنی گونگے، عجمی کہتے ہیں جس کو بولنا نہیں آتا. اتنا ناز تھا اپنی زبان پہ، اور قرآن نے آ کے ان کی زبانیں بند کر دی. تو وہ حیران ہوتے تھے کہ ایک ایسا شخص جس نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا. کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے کوئی شاعر ہوتے، پہلے سے کوئی بہت طوفان خیز خطیب ہوتے، اور جناب کوئی رتب اللسان مقرر ہوتے، تو کوئی سوچ سکتا تھا کہ یہ اپنی طرف سے بنا لے. نہ آپ نے کبھی شعر کہا نہ. اور قرآن ایسا کلام کہ بڑے بڑے شاعر جیسے آ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ سورت الکوثر لکھ کر کعبے کی دیوار پر لٹکا دی. قرآن کی سب سے چھوٹی سورت، 10 الفاظ. اس وقت جو بادشاہ، یہ شاعروں کا بادشاہ جس کو کہا جاتا تھا، ہر سال مینا میں حج کے سیزن میں مشاعرہ ہوتا تھا. ہمیں تو حکم ہے اللہ کا ذکر کرو بھائی، نمازیں پڑھو، ذکر کرو، دعائیں کرو. زمانہ جاہلیت میں بھی حج ہوتا تھا، لیکن سارے غلط کاموں کے ساتھ. برہنہ ہو کر کعبے کا طواف کرنے کو وہ لوگ کوئی بڑی نیکی سمجھتے تھے. گناہوں کے یہ کپڑے، ان میں ہم سارا سال گناہ کرتے رہتے ہیں، تو ان کپڑوں میں ہم کیسے طواف کریں؟ بغیر کپڑوں کے جو ہے وہ طواف ہوتا تھا کعبے میں. آپ سوچیں حرم میں بغیر کپڑوں کے طواف ہو رہا ہے. تو یہ ایک اور جاہلیت یہ تھی، جہالت یہ تھی کہ یہ مینا میں مشاعرہ ہوتا تھا، سارے عرب کے لوگ آئے ہوئے ہوتے تھے. تو جس کا کلام سب سے زیادہ لوگوں کو پسند آتا تھا، سب اس کے سامنے سجدہ کرتے تھے تعظیم کا، اور اس کے کلام کو کاغذ پر لکھ کر کعبے کی دیوار پر لٹکا دیا جاتا تھا. ایسے 7 شعراء گزرے ہیں، یہ کہلاتے ہیں 7 معلقہ کے شعراء. 7 معلقات میں سے کچھ اشعار جو ہیں وہ ہمارے یہاں درس نظامی میں پڑھائے جاتے ہیں. اس لیے نہیں کہ وہ شاعری کوئی بہت اعلیٰ ہے، اس لیے کہ اسی زمانے کی زبان میں قرآن نازل ہوا نا.
تو قرآن کو سمجھنے کے لیے اس زمانے کی زبان کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ بہرحال ان 7 شاعروں میں سے ایک، جس کا کلام 1 سال تک کعبے کی دیوار پر لٹکا رہا تھا، اس کے کلام کے برابر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر لگا دی تو اس نے وہ پڑھی، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، بے ساختہ اس کی زبان پہ آیا، ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ وہ لوگ زبان دان تھے نا، ان کو پتا تھا کہ زبان کی کیا لمٹس ہیں، پہچان گیا، فوراً پہچان گیا کہ یہ باہر کی چیز ہے، یہ کوئی اور چیز ہے، یہ انسان کے بس میں ہی نہیں اس طرح کی کا کلام کرنا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے والے جادوگر معجزہ دیکھ کر پہچان گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے، فوراً ایمان لیا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی بھی بڑی دلیل تھی۔ بہرحال تو نبی علیہ السلام نبی امی تھے، آپ علیہ السلام پہلے سے کوئی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو آپ کے لیے پورا قرآن ایک ساتھ یاد کرنا مشکل ہوتا۔ تو یہ آپ کے لیے، آپ پر اللہ کی شفقت تھی، آپ کے لیے اللہ کی طرف سے آسانی تھی، تھوڑا 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 کر کے عطا کیا گیا۔ ٹھیک ہے؟ اس میں شفقت کا ایک اور پہلو بھی ہے، اور وہ کیا ہے کہ جب وحی کا نزول ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، پچھلی دفعہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس کا ایک فزیکل بوجھ ہوتا تھا آپ پر، ہیں؟ سخت سردی کے موسم میں پسینے آ رہے ہیں جب وحی کا نازل، اونٹنی پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہی نازل ہوئی، اونٹ بوجھ برداشت نہیں کر پائی، بیٹھ گئی۔ تو آپ سوچیں پورا قرآن ایک ساتھ نازل ہوتا تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ چند آیات میں یہ کیفیت ہے، تو پورا قرآن نازل ہوتا، وہ آیا نا سورہ حشر میں، ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو کیا ہوتا؟ ہٹ جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو یہ بھی ایک شفقت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ دوسرا، ایک بہت بڑی آسانی جو صحابہ اکرام کے لیے ہوئی، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے کی وجہ سے، گریجول امپلیمنٹیشن آف دا کمانڈمنٹس۔ اگر پورا قرآن ایک ساتھ نازل ہو جاتا تو پہلے ہی دن شراب حرام ہو جاتی، سود حرام ہو جاتا، روزے 30 کے 30 روزے ایک ساتھ فرض ہو جاتے، 5 کی 5 نمازیں پہلے ہی دن فرض ہو جاتی۔ تو یہ صحابہ اکرام اور اس وقت کے مسلمانوں کے لیے شفقت تھی، آسانی تھی، سہولت تھی کہ تھوڑا تھوڑا کر کے احکام تھی۔ اور اس میں بھی آپ ترتیب دیکھیں، پہلے جو آیات نازل ہوئی ان میں احکام زیادہ نہیں ہیں، اسی لیے زیادہ تر کمانڈمنٹس، حلال حرام جائز ناجائز، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کہاں نازل ہوئی؟ مدینہ میں جا کے۔ مکے میں حالانکہ آ، مکے میں 2/3 قرآن، 66% قرآن نازل ہو چکا تھا، 20 پارے تقریباً مکے میں نازل ہو چکے تھے، لیکن ان میں احکام گنتی کے چند احکام ہیں۔ وہاں سارا فوکس کس پر تھا؟ عقائد اور اخلاق، سارا فوکس اس پر تھا کہ اندر کی دنیا صحیح ہو جائے۔ ایک مرتبہ اندر کی دنیا صحیح ہو جائے تو پھر ہر حکم کو قبول کرنا آسان، ہر حکم پر عمل کرنا آسان۔ اگر اندر کی دنیا صحیح نہیں ہے تو ہر حکم پر اعتراض کھڑا ہوگا، ہر حکم پر عمل کرنے میں رکاوٹ ہوگی۔ پہلے اس رکاوٹ کو دور کیا گیا، تربیت سے گزارا گیا۔ ٹھیک۔ مکے والے تشدد کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، شہید کر رہے ہیں صحابہ کو، کوئی جوابی کارو، کوئی ہاتھ نہیں اٹھانا، صبر کرو، برداشت کرو، تاکہ جب آگے جہاد ہو تو اس میں اخلاص کے ساتھ جہاد ہو، اور پھر وہ کیفیت ہو جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر کے دکھایا، جو عام کسی عام کیا کسی بڑے سے بڑے ولی اللہ سے بھی مشکل ہے کہ وہ یہ کام کرے جو حضرت علی نے کیا۔ خیبر کی جنگ میں مشہور ہے، یہودی کے سینے پر سوار ہو گئے، مارنے ہی والے تھے، جنگ میں تو مارنا ہی ہوتا، مارنے ہی والے تھے، اس نے منہ پر تھوک دیا، یعنی زندگی سے مایوس ہو چکا تھا نا وہ، اب تو بچنے کی کوئی صورت ہی نہیں، غصے کے اظہار میں اس نے بس منہ پہ تھوک، حضرت علی نے فوراً چھوڑ دیا اسے۔ وہ حیران پریشان، آپ تو مجھے مارنے والے تھے، میرے ہاتھ سے تلوار گر چکی تھی، میں کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا، کیوں چھوڑ دیا؟ کہا پہلے میں تم سے صرف اس لیے لڑ رہا تھا کہ اللہ کا حکم تھا،
اللہ کے دین کے لیے جہاد کر رہا تھا. اب جب کہ تم نے میرے منہ پہ تھوک دیا تو مجھے یہ ڈر لگا کہ کہیں میری ذاتی دشمنی، ذاتی نفسانیت کی وجہ سے میں تمہیں قتل نہ کر دوں، تو اخلاص نہیں رہے گا میرے عمل میں. وہ بندہ یہ سن کے مسلمان ہو گیا، ظاہر ہے وہ کیا کرتا ہو. تو ایسے لوگ کیسے تیار ہوئے؟ جب مکے میں انہوں نے سب کچھ جھیلا، برداشت کیا، تب اپنے اوپر اتنا کنٹرول آیا نا، اپنی نیتوں کا اتنا جائزہ کہ نیت میں ذرا سی بھی خرابی آ رہی، فوراً چھوڑ دیا کام. تو یہ جو تربیت ہوئی ہے یہ اسی زمانے میں ہوئی. تو احکام سارے بعد میں آئے ہیں زیادہ تر. شروع میں عقائد، ایمانیات، اخلاق، ان پر کام کیا گیا. تیسری حکمت یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک اور اس میں حکمت یہ ہے کہ تشدد ہو رہا تھا نا مشرکین کی طرف سے، تو an ease to the pain of fresh torture. کوئی مشرک کہہ رہا ہے کہ انک لمجنون، آپ تو دیوانے ہو گئے. کوئی مشرک کہہ رہا ہے ساحر کذاب، آپ تو جادوگر ہیں، سب سے بڑے جھوٹے ہیں. اور ایسا نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی یہ باتیں سن کے. 40 سال ان کے ساتھ رہے ہیں. صادق اور امین کہنے والے لوگ، امانتیں رکھوانے والے لوگ، فیصلے کروانے والے لوگ، وہی آپ کے منہ پہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ جھوٹے ہیں، دماغ خراب ہو گیا، معاذ اللہ مجنون ہو گئے ہیں. تو خود قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. نبی ہم جانتے ہیں جو کچھ یہ باتیں کرتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے. تو جب بھی اس طرح کی کوئی بات ہوتی تھی آیات نازل ہو جاتی تھی. فَاصْبِرْ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. اے نبی صبر کیجئے، آپ ہماری نگاہوں میں ہیں، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں. اب سوچئے ان الفاظ میں کتنی تسلی ہے نبی علیہ السلام کے لیے. ہاں؟ تو پورا قرآن ایک ساتھ نازل ہو جاتا تو ان الفاظ کی وہ تاثیر نہ ہوتی جو اس وقت، جبکہ ابھی یہ زبانی تشدد ہو رہا ہے، جسمانی تشدد ہو رہا ہے، اس وقت جو ان الفاظ کی تاثیر ہے اور ان کا جو اثر ہے وہ غیر معمولی. ٹھیک ہے؟ یہ بھی ایک حکمت ہے. اور چوتھی، آنسرنگ the questions of the disbelievers. اکثر آیات کے شان نزول، شان نزول کہتے ہیں جو پس منظر ہے کسی آیت کا. اس میں آپ نے سنا ہوگا مشرکین نے فلاں سوال کیا، جواب میں آیات نازل ہو گئی. سورہ کہف کب نازل ہوئی؟ سورہ بنی اسرائیل کب نازل ہوئی؟ جب یہود نے مشرکین کے ذریعے سے کچھ سوالات بھجوائے. یہ بتائیے کہ ذوالقرنین بادشاہ کون تھا، یہ بتائیے کہ اصحاب کہف کون تھے، یہ بتائیے کہ روح کسے کہتے ہیں. تو ان سب سوالات کے جواب میں سورہ کہف، سورہ بنی اسرائیل کی آیات نازل ہوئی. یہ بتائیے کہ بنی اسرائیل کا اصل علاقہ تو فلسطین تھا، یہ مصر کیسے پہنچ گئے کہ فرعون نے ان کو غلام بنا لیا اور موسیٰ علیہ السلام ان کو چھڑا کے واپس لائے. تو پوری سورہ یوسف نازل ہو گئی. مصر کیسے پہنچے تھے وہ؟ یوسف علیہ السلام مصر گئے تھے، پھر اپنے خاندان کو بلا لیا تھا. تو اگر پہلے سے وہ سارا قرآن پہلے سے موجود ہوتا تو ان سوالات کے جواب میں وہ تاثیر نہ ہوتی جو اس وقت نزول میں تاثیر تھی. اور وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا آپ سے رہ گیا تھا، تو وحی کے نزول میں کچھ تاخیر ہو گئی. مشرکین نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ لو بھائی جوابات نہیں ہیں ان کے پاس. پھر وہی نازل ہوئی. تو اب اس میں بھی ایک یہ سبق دیا گیا نا کہ مستقبل میں جب بھی کچھ کام کرنے کا ارادہ ہو تو انشاءاللہ ضرور کہہ دیا کریں. اب اگر قرآن پہلے سے سارا موجود ہوتا تو یہ بات کہنے کا موقع نہ ہوتا، یا یہ بات سمجھانے کا موقع نہ ہوتا. اچھا جی. اور بھی بہت سی حکمتیں ہوں گی، یہ چار بارہا ذکر کی. اچھا جی. اگلا مسئلہ ہے
सीक्वेंस ऑफ रेवलेशन। शरियार भाई, ये नदीम को बुला लेंगे बाहर से। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये जो तरतीब है कुरान मजीद की, मुसहफ की, सूरह फातिहा से शुरू होता है और सूरह नास पे ख़त्म होता है। ये हमें पता है कि ये नुज़ूल की तरतीब नहीं है। नाजिल होने में जो सबसे पहली आयत है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, वो सूरत नंबर 96 में है, 96 नंबर सूरत है वो कुरान की, जो सबसे पहली आयत नाजिल हो। और ये शायद पिछली दफ़ा भी डिस्कस हुआ था। जो सबसे आखिरी आयत नाजिल हुई आप अलैहिस्सलाम पर, वो सूरह बकरा की 281, वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फ़ीहि इलल्लाह। अब ये सूरह बकरा में है, जो दूसरी सूरत है, हालांकि आखिरी आयत है जो कुरान में नाजिल हो रही है। तो ये क्या सबब है, ये क्या माजरा है कि जिस तरतीब से कुरान नाजिल हुआ वो कोई और है, और जिस तरतीब से मुसहफ में कुरान को प्लेस किया गया वो कोई और है, और इनमें से असल तरतीब कौन सी है? ये एक सवाल पैदा होता है कि भाई इनमें से असल कौन सी तरतीब है? तो कहते हैं कि भाई असल तरतीब वही है जो आज हमारे पास मुसहफ में मौजूद है, सूरह फातिहा से सूरह नास तक। यही तरतीब लौहे महफूज में भी है अल्लाह के पास। यही तरतीब बैतुल इज्जत पर भी थी जब आसमानी दुनिया पर नाजिल हुआ। हाँ, नाजिल होने में तरतीब तब्दील कर दी गई। तो सवाल पैदा होता है ऐसा क्यों? तो देखें, थोड़ा थोड़ा करके नाजिल करने के जो अभी हमने ये हिकमतें देखी हैं ना, इनमें से अक्सर का ताल्लुक किससे है? वक्त से है। तो अगर मुसहफ की तरतीब, जो असल तरतीब है कुरान मजीद की, उसको सामने रखा जाता तो वो फायदा हासिल ना होता, जिसके लिए थोड़ा थोड़ा करके, वरना तो फिर पूरा एक साथ ही उतार देते। पूरा एक साथ उतारने में वो मसला था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मशक्क़त हो जाती, सारी सारे अहकाम एक साथ फर्ज हो जाते। अच्छा, फिर ये कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई आयत नाजिल होती थी तो आप को हज़रत जिब्राइल बताते थे अलैहिस्सलाम, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही के लिखने वालों को, कातिबीन वही जिन्हें कहा जाता है, स्क्राइब्स, उनको बताते थे कि फला, ये जो आयत अभी मैंने तुम्हें सुनाई है, ये फला सूरत में फला आयत से पहले और फला आयत के बाद रख दो। तो आज जो तरतीब हमारे पास मुसहफ की है, ये भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई है, और वो भी आपको अल्लाह के ज़रिए से, जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से अल्लाह ने बताई थी। ठीक। अच्छा, अब वो तरतीब महफूज है या नहीं, ये एक अगला सवाल। जिस तरतीब पर नाजिल हुआ था, कुछ तो हमें पता है, जैसे सूरह अलक की पहली 5 आयत सबसे पहले नाजिल हुई, फिर उसके बाद सूरह मुद्दस्सिर की 7 आयत नाजिल हुई, फिर सूरह मुज़म्मिल की 7 आयत नाजिल हुई, फिर सूरह कलम की शुरू की 7 आयत नाजिल हुई, फिर सूरह फातिहा की 7 आयत नाजिल हुई। और इस पर उलमा ने अंदाजे लगाए हैं, अंदाजन एक तरतीब बताई, ये तरतीब हो सकती है, ये तरतीब हो सकती है। जज़ाकल्लाहु खैर, बहुत शुक्रिया। ये तरतीब हो सकती है, ये तरतीब हो सकती है, ये तरतीब हो सकती है, लेकिन हतमी तरतीब किसी के पास महफूज नहीं। बल्कि साहबा इकराम का ये कौल मिलता है कि हमें वो तरतीब भुला दी गई, हमारे जहनों से ओझल कर दी। क्यों? क्योंकि उसके उसकी हिकमतें थीं, उन हिकमतों का हुसूल हो चुका था, अब उसको याद रखने की कोई जरूरत ही नहीं थी। कुरान की असल तरतीब तो वो है जो आज मुसहफ में मौजूद है, वो महफूज हो गई। उस तरतीब को, जिस तरतीब से कुरान नाजिल हुआ था, उसको महफूज रखने का कोई मकसद नहीं था, इसलिए भुला दी।
تو بعض حضرات ابھی بھی اندازے لگاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ سب کنجیکچر ہے، وہ سب گمان ہے، خیال ہے، حتمی طور پر ہمیں نہیں معلوم بالتیقن، یقین کے ساتھ، کہ نزول کی ترتیب کیا ہے، ہمیں نہیں پتا۔ اچھا، یہ جو اورینٹلسٹس ہوتے ہیں نا، مستشرقین، مستشرقین کون ہوتے ہیں؟ مستشرقین، شرق یعنی ایسٹ، اورینٹل سٹڈیز، ایسٹرن سٹڈیز پڑھنے والے، مغرب کے لوگ، مغرب کے اسکالرز، ریسرچرز، پروفیسرز، انہوں نے ظاہر ہے کہ اورینٹل سٹڈیز میں اسلام بھی آتا، چونکہ اسلام مشرق میں زیادہ پھیلا ہے مغرب کے بالمقابل۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی انہوں نے، ان میں سے بعض لوگوں نے کچھ گڑبڑ کی ہے، ویسے تو بہت ساری گڑبڑیں کی ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو لکھتے ہیں یہ مستشرقین، فلائٹ ٹو مدینہ، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس جان بچا کے بھاگے ہوں، معاذ اللہ، اور اس طرح کی گڑبڑیں یہ لوگ کرتے رہتے ہیں مستشرقین۔ اور آج کل ہمارے ہاں جو اسلام کے بارے میں خود ہمارے ہی اپنے لوگ سوالات کھڑے کرنے ہیں، ماڈرن قسم کے جو لوگ اعتراضات کھڑے کر رہے ہیں، وہ زیادہ تر اعتراضات وہی ہیں جو ان کو کس نے پٹیاں پڑھائی ہوئی ہیں، یہی اورینٹلسٹس نے۔ ہمارے یہاں او لیولز میں جو اسلامیات کا نصاب ہے، ایک تو بہت بعد میں جا کے کوئی فرخندہ نور صاحبہ کی کتاب آئی ہے، ورنہ اس سے پہلے ہم نے خود او لیولز اسلامیات میں انگریزوں کی کتاب پڑھی ہے اسلامیات پر، کیمبرج کا نصاب ہے نا او لیولز، تو انگریز کی لکھی ہوئی کتاب ہمیں سیرت کی پڑھائی جا رہی تھی، ایک غیر مسلم رائٹر ہے، سیرت پہ اس کی کتاب پڑھائی جا رہی ہے۔ اب آپ سوچیں اس میں کیا گڑبڑیں ہوں گی، کیا، اس وقت تو ہمیں اتنا شعور نہیں تھا، اب بعد میں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ مسئلہ تھا، یہ مسئلہ تھا، یہ مسئلہ تھا، ٹھیک ہے؟ یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ ہم وہ جو پوری تاریخ ہے صحابہ کی مشاجرات والی، وہ پڑھنے کے بعد جب ہم چھوٹے تھے تو ہم رضی اللہ عنہ نہیں لگاتے تھے ان کے نام کے ساتھ، ایسا زہر اگل دیا تھا ہمارے اندر ان کتابوں نے۔ تو یہ لوگ، یہ بعض اورینٹلسٹ کی یہاں انہوں نے، حضرت مفتی تقی صاحب نے پوری کوٹیشنز دی ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اصل ترتیب تو نزولی ترتیب تھی، جس ترتیب پر قرآن نازل ہوا تھا، اور یہ مسلمانوں نے بہت زیادتی کی، اس کو محفوظ نہیں کیا، اور انہوں نے یہ خدمت کرنے کی کوشش کی کہ ہم نزولی ترتیب بتاتے ہیں کہ کیا ترتیب تھی نزولی، حالانکہ ظاہر ہے کہ وہ حتمی طور پر اس کو جاننے یا اس کو پہچاننے کا کوئی طریقہ نہیں، اور وہ پوری یہاں بحث کی گئی ہے، ابھی اس کا وقت نہیں ہے، وہ کتاب میں دیکھی جا سکتی ہے انشاءاللہ۔ آخری موضوع آج کے لیے وہ ہے جناب کازز آف ریولیشن، جس کو شان نزول کہا جاتا۔ شان نزول، بیک گراؤنڈ، پس منظر، وہ کیا سوال تھا، یا وہ کیا واقعہ تھا، یا وہ کیا حالات تھے جن میں کوئی آیات نازل ہو، صحیح؟ تفسیر میں شان نزول کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اس لیے کہ قرآن کی بعض آیات ایسی ہیں، بلکہ بہت ساری آیات ایسی ہیں کہ جب تک ان کا بیک گراؤنڈ اور پس منظر آپ کو نہیں پتا، آپ ان کی صحیح تفسیر کر ہی نہیں سکتے، بلکہ الٹا غلط نتائج نکال لیں گے ان آیات سے، غلط سلط نتائج۔ اور یہ جو ماڈرن تفسیر ہے نا قرآن کی، ماڈرنسٹ پوائنٹ آف ویو سے جو قرآن کی تفسیر ہوتی ہے، وہ کرتے ہی یہی ہیں، شان نزول سے کاٹ کے، کانٹیکسٹ سے کاٹ کے اپنا مطلب پہنا دیتے ہیں آیت کو، ان کا طریقہ واردات ہوتا ہی یہی ہے۔
हम आगे तफसीर में तफसील से समझेंगे इंशाल्लाह। मिसाल के तौर पर सूरह बकरा में एक जगह कहा गया। हाँ, ये थोड़ा सा पीछे। हाँ, ये रहा सूरह बकरा आयत नंबर 115। क्या फरमाते हैं? वलिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब, टू अल्लाह बिलोंग्स द ईस्ट एंड द वेस्ट। फइनमा तुवल्लु फथम्मा वजहुल्लाह, सो वेरेवर यू माइट टर्न देयर इज द फेस ऑफ अल्लाह। बज़ाहिर इस आयत से क्या समझ में आ रहा? किबले की कोई ज़रूरत ही नहीं है, जिस तरफ चाहो रुख कर लो, हर जगह अल्लाह। भाई ऐसा ही है ना। अल्लाह ताला किसी डायरेक्शन, किसी सिमत में मुक़य्यद तो है नहीं। अल्लाह ताला ने तो टाइम और स्पेस को क्रिएट किया है। अल्लाह ताला ने तो ज़मान और मकान को तख्लीक किया। अल्लाह ताला किसी मकान के अंदर थोड़ी है। सही है। तो ये जो हम किबले की तरफ रुख करते हैं, इसलिए थोड़ी करते हैं कि उस तरफ अल्लाह है और इस तरफ अल्लाह नहीं है। वो तो हम इसलिए करते हैं कि अल्लाह का हुक्म है, हुक्म है, इसलिए हम करते हैं। अच्छा, तो अब अगर इस आयत को इसके कॉन्टेक्स्ट से काट कर देखें तो गलतफहमी पैदा हो जाएगी कि किबले की कोई ज़रूरत नहीं। हालांकि कॉन्टेक्स्ट से वजाहत हो जाएगी। कॉन्टेक्स्ट क्या है? तहवील किबला, अभी जो हमने पीछे देखा था। तो असल में ये यहूदियों ने शोर मचाया हुआ था कि भाई ये अजीब लोग हैं, पहले बैतुल मकदस की तरफ रुख करके नमाजें पढ़ रहे थे। अच्छा, इनको ज़्यादा तकलीफ इसलिए हुई थी कि बैतुल मकदस खुद इनका भी अपना किबला था ना। तो जब वो काबे की तरफ रुख कर गए तो गोया उनका किबला गोया तब्दील हो गया, ख़त्म हो गया। उन्होंने शोर मचा दिया, ये क्या बात हुई? उस पर कहा जा रहा है भाई, लिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब, मशरिक मगरिब सब अल्लाह के हैं। ऐनमा तुवल्लु फथम्मा वजहुल्लाह, जहां भी रुख कर लो अल्लाह का चेहरा पालो, अल्लाह की रजा पालो। तो किसी डायरेक्शन में कोई सैंक्टिटी नहीं है, किसी एक सिमत में कोई तकद्दुस नहीं है। सैंक्टिटी और तकद्दुस किस चीज में है? अल्लाह के हुक्म में। जब तक अल्लाह का हुक्म था बैतुल मकदस, उधर रुख किया। जब अल्लाह का हुक्म हुआ अब काबा, अब इधर रुख कर दिया। मसला क्या है? एक तो ये इसका पस मंजर बयान हुआ। दूसरा, सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा की तफसीर से ये भी पता चलता है कि इस आय मुबारका में असल में सफर की नमाज की तरफ इशारा हुआ है। सफर के दौरान आप जानते हैं हुक्म क्या है, कि अगर किसी को किबला मालूम ना हो। अच्छा, आजकल हर एक के पास जेब में मोबाइल होते हैं और मैग्नेटिक कनेक्शन से वो पता चल जाता है किबला का। ज़ाहिर है पहले ज़माने में नहीं होते थे। अच्छा, सूरज को देख वेख कर भी अंदाज़ा लगा लिया जाता था। तो मिसाल के तौर पर रात का वक्त है। अच्छा, बाज लोग सितारों से भी डायरेक्शन मालूम कर लिया। अगर किसी को नहीं ये इल्म के सितारों से कैसे डायरेक्शन हासिल किया जाता, उसको कोई अंदाजा नहीं हो रहा कि किबला किस तरफ है। अपनी पूरी कोशिश कर ली, लोगों से पूछ लिया इधर। मिसाल के तौर पर किसी गैर मुस्लिम इलाके में जहाँ लोगों को पता ही नहीं है कि किबला क्या होता, सब कोशिश करके देख ली और नहीं पता चल रहा कि किबला किस तरफ है। तो अब क्या करेगा? अंदाजा लगाएगा। बेहतरीन जो उसका अंदाजा हो सकता है उस तरफ रुख करके नमाज पढ़ लेगा। और अगर बाद में पता चले कि जनाब गलत था वो डायरेक्शन, तब भी वो नमाज दोहराने की जरूरत नहीं है। से इसी तरह नफली नमाज, नफली नमाज में बहुत सी आसानियां हैं ना, रुखसतें हैं। जैसे क़याम फर्ज नहीं रहता नफली नमाज में, आप बैठ के भी पढ़ सकते हैं। तो ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर जब सफ़र पर होते थे तो अपनी ऊँटनी उस्वा शरीफ पर बैठे बैठे नफली नमाजें पढ़ते थे। अब वो ऊँटनी कभी इधर जा रही, कभी उधर जा रही, कभी इस तरफ जा रही, कभी उधर जा रही, लेकिन नफली नमाज है।
جب آپ نے نماز شروع کرتے ہوئے قبلے کی طرف رخ کر لیا، اب بیٹھے بیٹھے وہ رخ تبدیل ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں، نفلی نماز میں کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے یہ ہے، ٹرین ہے، بس ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ بیٹھے بیٹھے نفلی نمازیں پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کی نمازوں کے لیے گویا اس آیت میں یہ بات کہی گئی ہے کہ مشرق مغرب سب اللہ کے ہیں، جس طرف رخ کر لو اللہ کا لو۔ اب یہ کانٹیکسٹ نہ پتا ہو تو آپ اس آیت سے غلط مطلب لے لیں گے کہ فرض نمازوں میں بھی قبلے کی کوئی ضرورت نہیں، حالانکہ آیت یہ نہیں کہہ رہی، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ایک اور مثال دیکھ لیں، قرآن نے کہا سورہ نساء آیت نمبر 34 میں، اور مطلب اللہ معاف کرے، ایسے فتنے کا دور ہے کہ آج کل بھی بعض لوگ ان آیات سے غلط سلط مطلب مطالب نکال رہے ہوتے ہیں۔ نہیں، 43 ہے، سورہ، ہاں، کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا، او یو بلیو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، ڈو ناٹ اپروچ پریئر while you are intoxicated، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا۔ تو کیا نماز کا وقت نہ ہو تو نشہ جائز ہے؟ اس آیت سے تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے، کیا جواب دیں گے؟ یہ آیت اس زمانے کی ہے جب کہ ابھی شراب فرض حرام نہیں ہوئی تھی، شراب کی حرمت گریجولی ہوئی نا، تھوڑی تھوڑی کر کے ہوئی، پہلے دن نہیں حرام کر دی گئی۔ مکے میں کہا گیا تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا، اللہ نے تمہارے لیے انگور اور کھجور پیدا کیے، تم اس میں سے شراب بھی بناتے ہو اور پاکیزہ رزق بھی حاصل کرتے ہو۔ اشارہ کر دیا گیا کہ شراب پاکیزہ چیز نہیں ہے، بس اتنا اشارہ ہے مکے میں، پورے مکی قرآن میں آپ کو شراب کے حوالے سے صرف یہی بات ملے گی۔ مدینے میں آ جائیں تو سورہ بقرہ میں سوال کیا گیا، یسألونک عن الخمر والمیسر، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، نبی ان سے کہہ دیجئے اس میں قل فیہما اثم کبیر، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن ومنافع للناس، لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں۔ وہ فائدے کیا ہوتے تھے؟ مشرکین شراب کے نشے میں دھت ہو کے اپنا پورا پورا مال صدقہ کر دیتے تھے غربا پر، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا ہم کتنا صدقہ کر رہے ہیں اس کو ایک فائدہ شمار کیا گیا کہ چلو تم ویسے صدقہ نہیں کرتے، اسی طرح کر دو، لیکن وہ اسمہما اکبر من نفعہما، شراب اور جوئے کا جو گناہ ہے وہ ان کے فائدے سے زیادہ ہے۔ یہاں بھی ابھی صریح حرام نہیں کیا گیا، صرف کہا گیا کہ ان کا گناہ کا پہلو زیادہ ہے۔ پھر اگلا مقام یہ ہے کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تمہیں پتہ چل جائے تم کہہ کیا رہے ہو۔ اچھا، اس کا بھی پس منظر ہے، واقعہ ہے، چونکہ ابھی تک شراب صراحتاً حرام نہیں ہوئی تھی، صحابہ میں سے بعض لوگ استعمال کرتے، بعض لوگوں نے چھوڑ دی، بعض لوگ استعمال کرتے رہے، تو ایک محفل میں شراب کا دور چلا، نماز کا وقت آ گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی مسئلہ نہیں، صفائی ہو جائے گی انشاءاللہ، صفائی ہو جائے گی۔ تو آ، نماز کا وقت آ گیا، ان صحابہ نے ایک کو امام بنا دیا، وہ جو صحابی امام بنے انہوں نے سورۃ الکافرون کی تلاوت کی، لا اعبد ما تعبدون، انہوں نے اس انداز سے تلاوت کی کہ ترجمہ یہ ہو گیا میں اسی کی پرستش کرتا ہوں جس کی تم کرتے ہو، الٹا معنی ہو گیا نا، وہاں تو یہ ہے کہ میں، تم اس کی پرستش نہیں کرتے جس کی میں کرتا ہوں، میں اس کی نہیں کرتا جس کی تم کرتے، معنی الٹا ہو گیا، تو آیات نازل ہو گئیں کہ بھئی نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ آؤ۔ اب یہ پس منظر جس کو نہ پتا ہو، اچھا بعض لوگوں کو پتا بھی ہوتا ہے پھر بھی گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو، آج کے دور میں ایسے لوگ ہیں جو اس آیت سے استدلال کرتے ہیں بھائی نماز کے وقت میں صحیح نہیں ہے، نماز کے علاوہ جائز ہے، یہ دیکھو قرآن یہ کہہ رہا ہے، قرآن اور بہت کچھ بھی کہہ رہا ہے بھائی، وہ بھی دیکھو، ٹھیک ہے؟ تو یہ شان نزول نہ پتا ہو تو اس طرح کی گمراہیاں پیدا ہوتی ہیں۔ آخری بات، یہ تو چند مثالیں ہو گئی نا، اس میں آخری بات یہ ہے
کہ ٹائپس آف آیات with respect to their میرا خیال ہے شاید 7 8 منٹ کی بس یہ ایک بحث رہ گئی، اس کو مکمل کر کے پھر یہیں پر انشاءاللہ ظہر کی جماعت کر لیں۔ کیا مطلب ٹائپس آف آیات with respect to their specificity and generalization؟ آیات کسی آیت کا کوئی پس منظر ہے، اس کا شان نزول ہے۔ اب اس آیت میں جو حکم بیان ہو رہا ہے وہ اسی وقت کے لیے خاص ہے یا بعد میں بھی چلتا رہے گا، یہ ایک سوال کھڑا ہوتا ہے۔ اس میں بھی لوگ کھیلتے ہیں اور گڑبڑیں کرتے ہیں۔ آپ کہیں پردے کا حکم، وہ تو ازواج مطہرات کے لیے تھا، تو اور وہ حدیثیں بھی پیش کر دیں گے، دیکھیں ازواج مطہرات میں یہ بات ہوئی تھی، اس پر یہ آیات نازل ہوئی، تو صحیح ہے، وہ آیت اس شان نزول کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ لیکن کیا ہر دفعہ اس کا یہ مطلب ہوگا کہ جس آیت کا کوئی شان نزول ہو، ہر آیت کا نہیں ہوتا، بہت سی آیات کا کوئی شان نزول ہمیں نہیں پتا، چونکہ ان آیات کو اس پس منظر میں سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ خود سیلف ایکسپلینیٹری ہیں، خود اتنی واضح ہیں کہ آپ کو کسی شان نزول کی ضرورت نہیں۔ لیکن بہت سی آیات ابھی ہم نے دیکھا جو شان نزول کے بغیر نہیں سمجھ میں آ سکتی۔ تو اب اگر کسی آیت کا کوئی شان نزول ذکر ہوا ہے، تو کیا ہر دفعہ ہم یہی کریں گے کہ وہ جس واقعے یا جس صاحب یا جس عورت یا جس شخص کے بارے میں وہ آیت نازل ہوئی، اس آیت میں جو حکم ہے وہ انہی کے لیے ہے اور ہمارے لیے نہیں ہے؟ اس کا کیا، اس کو کیسے طے کریں گے؟ تو کہتے ہیں اس اعتبار سے آیات دو طرح کی ہیں۔ جس آیت میں خاص طور پر نام مذکور ہو گیا، یا صحابی کا یا کسی مشرک کا، تو وہ آیت اس صحابی یا اس مشرک کے ساتھ خاص ہو جائے گی۔ جیسے مشرکین میں سے ابو لہب کا تذکرہ ہے، نام کے ساتھ ہے نا، تو اب ابو لہب، سورت اللہب میں جو وعید آئی ہے وہ صرف ابو لہب اور اس کی بیوی کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں، وہ صورت خاص ہے اس کے لیے۔ اور صحابہ میں ولما قضى زید منها وطرا، سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر، ٹھیک ہے، بہت ہی چہیتے صحابی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے 2 دفعہ ان کا رشتہ ٹوٹا،
2 दफा। एक दफा आपने उनको अपना मुंह बोला बेटा बनाया, जैद इब्ने मोहम्मद कहलाए जाने लगे। अल्लाह ने कहा मुंह बोला बेटा कुछ नहीं होता, दोबारा जैद इब्ने हारसा हो गए। दूसरी मर्तबा उनका निकाह हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफीजात बहन हजरत जैनब बिनते जहाश से रजी अल्लाह तआला। वो निकाह बरकरार नहीं रह सका, तलाक हो गई। तो 2 मर्तबा आपके खानदान से रिश्ता जुड़ा और टूटा। तो उनकी दिलजोई के लिए अल्लाह ताला ने उनका नाम कुरान में जिक्र कर दिया। वाहिद साहबी हैं। हजरत सिद्दीक अकबर के लिए साहिबी ही का लफ्ज तो आया है, उनके साथी नाम नहीं आया। नाम सिर्फ हजरत जैद का है, ये उनकी शान है, उनकी खुसूसियत है। तो जहाँ खास नाम जिक्र हो जाएगा तो वो वईद उसी के लिए, कौम आद पर ये सजा आई, कौम नूह पर ये उन्होंने ये ऐसे किया फला, जिस जहाँ जहाँ नाम आया वो उनके साथ खास है। या फिर अ, नाम तो खास किसी का जिक्र नहीं है, लेकिन इशारा मौजूद है अहादीस के जरिए कि फला आयात फला के बारे में नाजिल हुई। कुरान में तो नाम नहीं है। जैसे सूरह नूर में पूरी 18 आयात किसके बारे में नाजिल हुई? हजरत आयशा अब सबको पता है वो हजरत आयशा के बारे में है। हालांकि हजरत आयशा का नाम नहीं है कुरान, लेकिन सबको पता है वो उनके लिए। तो वो जो फजीलतें बयान हुई हैं उस मकाम पर, और जो उन पर जिन लोगों ने तोहमत लगाई उनके लिए जो वईदें आई हैं वो सारा उसी के साथ खास है, वो बाद वालों के लिए नहीं। सही। दूसरी तरफ जहां ना तो कोई नाम मज़कूर है और कोई इंडिकेशन भी नहीं है हमारे पास अहदीस वगैरह से, या कोई हमारे पास दलील हो, कोई हमारे पास बेसिस फॉर जनरलाइजेशन मौजूद हो। इंडिकेशन है कि भाई ये फलां के बारे में ना, जैसे अजवाज मुतहरात के बारे में पर्दे वाली आयत नाजिल हुई, लेकिन वहाँ उन उस अहकाम को या उन पर्दे से मुतालिक जो सारी कमांडमेंट्स हैं उनको बकिया मुसलमान खवातीन तक आम करने की दलील मौजूद है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम उसको जनरल कर देंगे, सबके लिए सब पर अप्लाई कर देंगे। जैसे सूरह अहज़ाब में आ जाए, बस इसी पर हम बात को मुकम्मल करेंगे आज इंशाअल्लाह अजीज। अब यहाँ साफ साफ आ रहा है या निसा अन नबी, ए नबी की बीवियों। ठीक है भाई, खास अजवाज मुतारात से कलाम हो रहा है। और ये भी कहा जा रहा है लस्तुन्न का अहदिम मिनन निसा, यू आर नॉट लाइक एनी वन अमंग द वुमेन। और दीगर औरतों की तरह तुम नहीं हो, तुम्हारा खास मकाम है। ये भी आ गया। अब इसके बाद 6 कमांडमेंट्स हैं अगली 2 आयात में। नंबर 1, फला तख्दाना बिलकौल, अपनी आवाज में नरमी पैदा मत करो। यानी जो एक बीवी का अंदाज शोहर से बात करने का होता है वो अंदाज किसी नामहरम के सामने नहीं होना चाहिए तुम्हारा। ये पहला हुक्म। दूसरा, वक़र्न फी बुयूतिकुन, अपने घरों में करार पकड़ो। तुम्हारा असल ठिकाना, तुम्हारा असल मकाम, तुम्हारी असल जिम्मेदारी तुम्हारा घर है। तीसरा, वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, जमाने जाहिलियत की तरह अपनी जीनत का इजहार करती ना फिरो। जीनत के जितने भी, चाहे वो लिबास हो, चाहे वो मेकअप हो, चाहे वो चेहरा हो, चाहे वो जेवरात हो, ये चीज़ें नामहरम के सामने जाहिर करती मत फिरो। जैसे फिल जाहिलियत उला, जैसे ज़माना जाहिलियत में होता था। मुफस्सिरीन कहते हैं यहाँ जाहिलियत उला कहा है, इसमें इंडिकेशन है कि एक जाहिलियत सानिया भी आएगी। ठीक है, वो आज का दौर हम देख रहे हैं कि यही सब फहाशी कितनी फैल चुकी है, किस कदर आम हो चुकी। बहरहाल इन तीनों अहकाम को कह दिया जाता है कि भाई ये किसके लिए हैं?
ये तो अज़वाज मुताहरात के लिए, आज की मुसलमान औरत के लिए तो नहीं है। ठीक है। अच्छा, पीछे अल्फाज भी हैं या निसान नबी, लेकिन हम कह रहे हैं भाई ये तीसरी बात जो है ना, बेसिस फॉर जनरलाइजेशन, हमारे पास एक दलील है जिसकी बुनियाद पर हम इसको तमाम औरतों पर अप्लाई करेंगे। वो दलील क्या है? अगले अल्फाज हैं, व अकिम और नमाज कायम करो, व अतीन ज़का और ज़कात अदा करो, व अतिअन अल्लाह व रसूला, अल्लाह उसके रसूल की इताअत करो। अब बताइए क्या दलील है आपके पास कि तीन अहकाम तो सिर्फ अज़वाज मुताहरात के लिए, अगले तीन अहकाम सबके लिए? ये कौन सी बात हुई? या तो छः के छः अज़वाज मुताहरात आप कह रहे हैं उन्हीं के साथ खास है, तो फिर नमाज का हुक्म भी सिर्फ उन्हीं के साथ खास है, फिर आज मुसलमान औरतें नमाज क्यों पढ़ रही हैं? फिर ज़कात का हुक्म भी उन्हीं के साथ खास है, फिर आज क्यों मुसलमान औरतें ज़कात दे रही हैं? और अगर आप कहते हैं कि आखिरी तीन सब मुसलमान औरतों के लिए, तो भाई पहले तीन की क्या दलील है आपके पास कि नहीं वो सिर्फ उनके लिए? या तो छह सबके सब के लिए है, या छह के छह सिर्फ अज़वाज मुताहरात के लिए हैं। कोई एक तरफ खड़े हो ना आप। तो चूंकि यहाँ दलील मौजूद है इस बात की कि जो अहकाम दिए जा रहे हैं वो सिर्फ अज़वाज मुताहरात के लिए ख़ास नहीं है बल्कि सबके लिए है, इसलिए यहाँ निसा नबी के अल्फाज के बावजूद हम कहेंगे कि ये अहकाम सबके लिए है। ठीक है। तो ये उसूल हैं अहले सुन्नत के। जबकि इसके बिलमुकाबिल इसी सूरत में ज़रा सा आगे चले जाएं, या अय्युहन नबी, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आपको कुछ अहकाम दिए गए कि आपके लिए चार की पाबंदी नहीं है, जितनी चाहें आप निकाह कर सकते हैं। एक इजाफी पाबंदी है जो और मुसलमानों पे नहीं है कि आप सिर्फ उन अपनी रिश्तेदार खवातीन से निकाह कर सकते हैं जिन्होंने हिजरत भी की हो। ये इजाफी शर्त आपके लिए लगाई गई। ये भी आपको इजाज़त दी गई कि आप बगैर महर के भी निकाह कर सकते हैं, वरना किसी मुसलमान के लिए बगैर महर निकाह की इजाज़त नहीं है। बगैर महर निकाह होता ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब ये हम कैसे कह रहे हैं कि यह हकाम सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए? क्योंकि आगे अल्फाज हैं, ये वाले अल्फाज, खालिसतल लका मिन दूनिल मुमिनीन। ए नबी ये खास आपके लिए है, दूसरे मुसलमानों के लिए नहीं। अल्फाज बता रहे हैं, इस तरह के कोई अल्फाज वहां नहीं है कि ये सिर्फ अज़वाज मुताहरात के लिए और के लिए नहीं है। तो जहां दलील है खास करने की, वहां हम स्पेसिफिक कर देंगे, खास कर देंगे। जहां दलील नहीं है, तो भाई जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब होता है बिल उमूम कुरान में, और वो अहकाम सारी उम्मत के लिए होते हैं, इसी तरह चूंकि आप रोल मॉडल है ना, इसी तरह मुसलमान खवातीन के लिए रोल मॉडल कौन है? अज़वाज मुताहरात। तो उनको जो हुक्म दिया जा रहा है वो सब खवातीन के लिए। ठीक है। इल्ला ये कि इस तरह की कोई इबारत मौजूद हो, इस तरह के कोई अल्फाज हो जिससे हमें पता चल जाए ये सिर्फ उनके लिए। तो ये शान नुज़ूल और उसकी बुनियाद पर आयात से अहकाम को निकाल कर उनको स्पेसिफिक रखना या जनरल करना, ये हर आदमी का काम नहीं है। ये फुकाहा का काम है, ये मुफस्सिरीन का काम है, जो पूरी पूरी जिंदगियां इन कामों में लगाते हैं, उनका काम। और इसकी बुनियाद पर लोग आजकल अपनी अपनी तफसीरें करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए ये मौजूद अच्छे से समझना ज़रूरी है। चलें जी, ये हो गया। अब इंशाअल्लाह लजीज अगली दफ़ा हम क्या कर रहे हैं? नासिख मनसूख की बहस, ये भी एक ट्रेडिशन, वो ज़रा सी टेक्निकल सी बहस है, लेकिन इंशाल्लाह इससे भी बहुत सी चीज़ें खुलेंगी, समझ में आएंगी आयत कुरान के बारे में इंशाल्लाह। जी, बाज़ हमारे साथी जो बाहर होते हैं, जो ऑनलाइन, एक एक दो साथी दुबई से हमें ज्वाइन करते हैं सेशन में, तो उनके लिए रिकॉर्ड हो रहा है। जी जी फरमाएं। बाकी हजरात नमाज के लिए तैयारी करना चाहें? जी। जी, इसके बारे में हमें जितनी बातें पता हैं वो ये कि नंबर एक, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ही का कौल है हमारे पास,
جس کی بنیاد پر ہم یہ بات کہتے ہیں. تو بیت العزت میں لا کے رکھا گیا. اب وہاں کون تھا، کس کے حوالے کیا گیا، حضرت جبرائیل ہی کے پاس رہا یا انہوں نے کسی کے حوالے کیا، اس کی کوئی تفصیل ہمیں نہیں پتا. ہمیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قول کے مطابق صرف اتنا پتا ہے کہ وہ بیت العزت میں لا کے رکھا گیا، اور وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونا شروع ہوا اسی رات. بس یہ ہمیں پتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں معلوم. بالکل. بالکل ایسے ہی. ایسے ہی اللہ کے حکم پہ لاتے تھے، ادھر سے لاتے تھے، بیت العزت سے لاتے تھے. ایسے ہی. فرائض والی آیت نازل ہوئی. وہی وضو کرتا تھا. وہی وضو کرتا تھا. ہم، ایسے ہی. جی 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 جی. جی جی نماز کا ذکر اس میں بھی. اس میں اوقات بھی الگ تھے، طریقہ بھی الگ تھا. بالکل. تو حدیث سے پتہ چلتا ہے نا کہ یہ سب احکام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے سکھائے گا. تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبرائیل آئے علیہ الصلوۃ والسلام، اور مجھے اپنے ساتھ لے گئے پانی کے گھاٹ پر. مجھے اپنے ساتھ لے گئے پانی کے گھاٹ پر، کنویں پر، اور مجھے وضو کرایا. باقاعدہ حضرت جبرائیل نے سکھایا آپ کو کہ وضو ایسے کیجیے. یہ حدیث میں آتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائی. پہلے دن پانچوں نمازیں اول وقت میں پڑھائیں کہ یہاں سے نماز کا وقت شروع ہوتا ہے. اگلے دن دوبارہ وہ ساری نمازیں پڑھائیں آخری وقت میں کہ یہاں تک اس نماز کا وقت ہے. تو یہ ساری کی ساری جو تعلیم ہوئی ہے حضرت جبرائیل کے ذریعے سے ہوئی. اللہ تعالیٰ نے خود یہ گویا سکھائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آیات میں اس کا ذکر بعد میں کیا گیا. تو اس طرح سے احادیث میں ساری تفسیر ملتی ہے. اسی لیے نماز کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز ایسے پڑھو جیسے قرآن میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ قرآن میں پورا طریقہ ایک ساتھ لکھا ہوا ہی نہیں. صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. تو دین جو ہے وہ آ، دین کے جو بڑے ہیں ان سے دین دیکھ کر سیکھا جاتا. دلیل بنتی ہے، ٹیکسٹ اس کی دلیل بنتی ہے بعد میں. ورنہ ہم سب نے جو نمازیں پڑھنا سیکھی ہیں وہ کتاب سے دیکھ کے تھوڑی پڑھنا سیکھی ہیں. ہم نے اپنے والدین کو پڑھتے ہوئے دیکھا، اپنے بڑوں کو پڑھتے، اسی طرح سیکھتے ہیں نا. کتاب پڑھ کے تو کوئی نہیں نماز شروع کرتا. یہ بات. ہاں جی جی. وہ خاص ہے. جی جی سبق ہم حاصل کر سکتے ہیں. سبق بالکل جیسے وہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ اللہ کے ہاں معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے. اب مفسرین کا اجماع ہے اس بات پر کہ یہاں اتقا، یہ اس میں تفضیل ہے، سپرلیٹو ڈگری ہے، سب سے زیادہ متقی. سب مفسرین کا اجماع ہے کہ یہ حضرت ابو بکر کا ذکر ہو رہا ہے رضی اللہ تعالیٰ. لیکن جب تک ہمیں یہ بات نہ پتا ہو کہ یہ حضرت ابوبکر ذکر ہو رہا ہے، تب بھی ہم اس سے یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں نا کہ بھئی اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو جتنا زیادہ تقوی والا ہوگا. چونکہ وہاں اسم التفضیل ذکر ہوا ہے، سپرلیٹو ڈگری ذکر ہوئی ہے، تو وہ تو خاص ہے حضرت ابوبکر کے ساتھ. سورہ لیل میں بھی آیا نا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، وہاں بھی حضرت ابوبکر، بلکہ سورۃ اللیل کا تو نام ہی سورہ ابوبکر رکھا ہے بعض مفسرین نے. سورۃ اللیل میں ذکر ہی انہی کا ہو رہا ہے. لیکن اس سے جو سبق ہے وہ ہم سب لے رہے ہوتے ہیں. وہ جو فضیلت بیان ہوئی ہے، وہ جو مقام بیان ہوا ہے، وہ ان کا ہوا ہے، خاص انہی کا مقام ہے. وہ اونچا مقام اور کسی کا نہیں. لیکن اس سے جو سبق ہے وہ تو ہم حاصل کریں گے، بالکل حاصل کریں گے. اچھا. بارک اللہ فیک. ہاں فرمائیں. ہاں جی جی قرآن لے کر آئیں. یہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے. سورہ بنی اسرائیل میں میرا خیال ہے تھرڈ لاسٹ رکو ہے شاید. آیات ابھی بتا دیتا ہوں انشاءاللہ. ہاں
سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 90 سے لے کر اور 92 تک، یہ ان کے مطالبات ہیں۔ بارک اللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔ انشاءاللہ 1:20 پہ پھر جماعت کر لیتے ہیں۔